السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون کلم از منال محر کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا۔ گائز، پچھلی ایپیسوڈ تو کافی سیڈ رہی، باقی امید کرتے ہیں آگے چل کے سب ٹھیک ہو جائے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ درکتے دل کے ساتھ آج دوسری دفعہ گاڑی اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ پہلی دفعہ تو شاید وہ جانتا تک نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھا وجود ہے کون۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کیا بن کر رہ گئی؟ صرف اس وجود کی وجہ سے جو کہنے کو اس کا شوہر تھا، جس کی بزدلی کی وجہ سے وہ سب اپنوں کو کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں میں ہلکی سی نمگی چمکی۔ کاش وہ واپس جا کر اس پل کو مٹا سکتی جب وہ زبیر شجاعت کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اس انسان سے نفرت محسوس ہوئی جو اسے ذرا سی تحفظ بری چھت نہ دے سکا۔ اس پل اسے یہ غیر لوگ اس سے 100 گنا اچھے لگے، جو نہ صرف اسے تحفظ بری چھت دے رہے تھے بلکہ اس کی خواہشات کا بھی احترام کر رہے تھے۔ اس پل وہ ایک نامحرم کے ساتھ تنہا تھی، مگر اسے اس کی عزت کا ذرا خوف نہیں تھا، کیونکہ ساتھ بیٹھا وجود محافظ تھا، لٹیرا نہیں۔ شاید یہ تربیت کا بھی اثر تھا کہ وہ ہر لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس پل اسے ہاجرہ بیگم یاد آئی۔ اسے واقعی وہ ایک ملکہ لگی جس نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی تھی۔ وہ ایک فرما بردار بیٹا ہونے کے ساتھ ایک فرما بردار پوتا بھی تھا۔ اس کے حساب سے مرد کی سب سے اچھی چیز تھی کہ اسے عورت کی عزت کرنی آنی چاہیے۔ اس مرد سے جڑی عورت کبھی اسے خوف محسوس نہ کرے۔ وہ اس کو جتنا جان پائی تھی اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ ابھی تک تو وہ اس کی صرف اچھائیاں دیکھ پائی تھی۔ ہر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں خامی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی سیدھی ہو بیٹھی۔ آج وہ دا جان کے کہنے پر اپنی مصروف روٹین سے وقت نکال کر اس کا ایڈمیشن یونی میں کروانے آیا تھا۔ مہرو صبح یونی کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ اس سے کچھ دیر بعد نکلے تھے۔ ویسے تو یونی میں داخلے بند ہو چکے تھے، مگر اب نہ جانے کیسے اس کا یونی میں داخلہ کروانے آیا تھا۔ آ جاؤ، یونی آ چکی ہے، وہ اسے سوچوں میں ڈوبا دیکھ گاڑی یونیورسٹی کے باہر روکتا ہوا بولا۔ اس بات پہ سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ وہ آگے چلتا اسے پیچھے آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ اسے لے کر پرنسپل آفس کی طرف بڑھا۔ پرنسپل نے پرجوش طریقے سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ بھی ان سے نہایت عقیدت سے ملا۔ کیسے ہیں سر؟ وہ کرسی سنبھالتا اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی جا رہی ہے نوکری ینگ مین؟ وہ جواباً دھیما سا مسکرا کر بولے۔ اچھی جا رہی ہے، ایکچولی یہ میری کزن ہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا ٹائم پر داخلہ نہیں ہو سکا، بس اس لیے میں یہاں موجود ہوں نہیں کہ داخلے کی وجہ سے۔ جو اسے ٹھیک لگا وہ آسان لفظوں میں نے کہہ گیا۔ تم فکر مت کرو، ان کا داخلہ پکا سمجھو، یہ ایڈمیشن فارم ہے، اسے فل کر دو۔ وہ مسکراتے ہوئے ایڈمیشن فارم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔ شکریہ سر، یہ کب سے جوائن کر سکتی ہے؟ وہ ایک نظر ازوا پر ڈالتا وہ فارم پکڑ چکا تھا۔ کل سے ہی، جیسا کہ تم جانتے ہو، کلاسز شروع ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، تو انہیں اب وہ سب خود ہی کور کرنا ہوگا۔ پرنسپل سر اس سے مسافہ کرتے ہوئے بولے، جو کہ اب جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شور، وہ سر ہلاتے پرنسپل آفس سے باہر نکل آیا۔ ماہا کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا ضرور جاتا تو ہے، مگر شادی کے لیے ان کی رضامندی تک نہیں پوچھی جاتی۔ ان کا باوجداد گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے بابا پڑھائی کے لیے شہر آ بسے، اپنا بزنس بھی سیٹل کر لیا۔ شادی کے بعد پھر وہ مکمل شہر کے ہو کر رہ گئے۔ اپنی پسند کی شادی پر ان کے بابا جان ان سے کچھ وقت تک لا تعلق رہے، پھر خود ہی بیٹے کی محبت میں مان گئے۔ گو کہ شادی تو ان کی موجودگی میں ہی ہوئی، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ان کی طرف سے بالکل لا تعلق ہو چکے تھے۔ پھر احمد کی پیدائش پر خود ہی مان گئے۔ احمد سے 5 سال چھوٹی ماہا تھی۔ ماہا کے بابا فارس لوگ 2 بھائی تھے۔ ان کے بڑے بھائی ان کے باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے، جن کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے حشام سے وہ بچپن سے ہی منسوب ہو چکی تھی۔ ان کے دادا جان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ماہا کی شادی خاندان سے باہر نہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنے ہوش میں ہی اسے اپنے پوتے سے منسوب کر چکے تھے۔ یزدان،
وہ اسے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے سے یہ آواز دیتے روک چکے تھے۔ یزدان نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج اسے آئی 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آج انہوں نے پہلی بار ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ ان کے لہجے میں بات کرتے ہوئے جو نرمی اکثر اس کے لیے پائی جاتی تھی وہ ان کے لہجے میں مفقود تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اس کی سوالی نظروں کو خود پر پا کر اپنی بات کہتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ گہرا سانس لیتے ان کے پیچھے ہی آ چکا تھا۔ کچھ وقت کے لیے کمرے میں جامد خاموشی چھائی رہی۔ جب داجان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ کیا چاہتے ہو اب تم؟ وہ اسے سنجیدگی سے بولے۔ آپ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ انجان بنتا ہوا بولا۔ میرو کے متعلق بات کر رہے ہیں، بولو اب کیا چاہتے ہو؟ اس کا یوں انجان بننا انہیں ایک آنکھ نہ آیا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ ہوتا تو وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ کسی کے چاہنے نہ چاہنے پر اب کون سا فرق پڑتا ہے؟ وہ انہیں دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ یزدان، اپنی حدود مت پھلانگو، یہ یاد رکھو تم کس سے بات کر رہے ہو۔ وہ دھاڑتے ہوئے روبدار آواز میں بولے۔ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اب نہ وہ وعدہ یاد کر لو جو تم نے نکاح سے پہلے کیا تھا کہ تم میرو کو خوش رکھو گے۔ اپنا یہ وعدہ تم ایک بار توڑ چکے ہو، اس کے باوجود اپنی بچی کی خاطر تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں۔ وہ اس دفعہ غصے پر قابو پا کر ذرا تحمل سے بولے، ورنہ اس کی بدتمیزی انہیں ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ واہ، کیا کہنے آپ کے! جب بات اپنی پوتی پر آئی تو جان لبوں پر آ گئی، پر میری ماں پر جب سوتن لا رہے تھے تب کوئی خیال نہیں آیا۔ میری ماں کی موت کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کرب سا پھیلتا چلا گیا۔ عائشہ کی موت کا دکھ ہمیں بھی ہے، مگر وہ ایک قدرتی موت تھی، اس میں کسی کا بھی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر سمجھانے والے انداز میں بولے، قدرتی موت نہیں تھی، آپ سب کی بے حسی اور میرے اپنے ہی باپ کی بے وفائی نے مارا ہے۔ آپ سب وہ بھول سکتے ہیں، میں نہیں۔ اس کی آنکھیں سب سے لال ہو رہی تھی۔ باتوں کو غلط رنگ مت دو، جس بات کا اندازہ نہ ہو اس کو جانے بغیر نہ بولو۔ ہم جانتے ہیں تم کس کی زبان بول رہے ہو، جو باتیں ڈکی ہیں انہیں ڈکا ہی رہنے دو۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پا رہے تھے۔ ماہ نور چچی کی وجہ سے کیا نا آپ نے یہ سب، انہی کے کہنے پر۔ اپنی بگوڑی بہن کو زبردستی ہم سب کی زندگی میں شامل کرنا چاہا، اور دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ان کی وجہ سے میرے سر سے ممتا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس وجود کے لیے ایسا لفظ بول گیا تھا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ اس کے منہ سے اپنی بانجی کے لیے ایسا لفظ سنتے غصے کی شدت سے کانپ اٹھے تھے۔ سچ سننا چاہتے ہو تو سنو، اس سب میں قصور ماں نور کا نہیں بلکہ وہ غصے کی شدت سے کانپتے اس کے سامنے کچھ بولتے، وہ پہلے ہی انہیں ٹوک گیا۔ آپ خود کو ماں نور چچی کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جانے کتنے جھوٹ بولیں گے، میری ماں پر بھی الزام تراشی کریں گے، اس لیے مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کو میرا فیصلہ جاننا ہے، جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں ساری بات کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ داجان اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ لاشاری پور گاؤں کا منظر تھا۔ سردار وحید لاشاری اس گاؤں کے کرتا درتا تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حارث لاشاری جن کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حشام لاشاری ماہا کا منگیتر، چھوٹا سارنگ لاشاری جس گاؤں کا یہ نظام بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ہاسٹل میں ہی رہائش پذیر تھا۔ دوسرے فارس لاشاری جن کا بڑا بیٹا احمد اور چھوٹی ماہا لاشاری۔ وہ حویلی سے باہر قدم رکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے مؤدب انداز میں اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ چابی مجھے دو، میں خود چلاؤں گا۔ وہ ڈرائیور سے چابی لے کر گاڑی میں سوار ہوتا بولا۔ گاڑی حویلی سے نکالتا زن سے بگا لے گیا۔ اس کا رخ گاؤں سے ذرا دور ایک ہاسٹل کی طرف تھا۔ اس کی کار ہاسٹل کے باہر آ کر رکی۔ اس نے باری قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ وارڈن کو اپنے آنے کی اطلاع دیتا وہ فاڑیا کو باہر بیچنے کا پیغام بھجوا چکا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی، جو آج پورے 1 مہینے بعد اس سے ملنے آیا تھا۔
گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے قریب آ کر دھیرے سے سلام کیا، جس کا جواب دیتا وہ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ فاریہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بڑھنے لگی۔ اس اپنی لاتعلقی کا کوئی جواز نہ دیا تھا، بس آتے ہی حکم دینے والے انداز میں گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ چکا تھا۔ اس ایک ماہ میں اس نے کتنے ہی فون کالز اس کو کی، جسے اٹھانے کی اس نے زحمت تک گوارا نہ کی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی، آنکھوں سے برسات ہونے لگی۔ اس نے شدید ناگواری سے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھتا تنزیہ بولا۔ آپ اتنے انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت بھی ہے کہ نہیں؟ آپ مہینوں مہینوں مجھ سے لا تعلق رہتے ہیں، کبھی جاننے کی بھی کوشش کی کہ میں کس حال میں ہوں؟ وہ شکوہ کو نظر اس پر ڈال کر بولی۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ تمہاری ہر ضرورت پوری کر تو رہا ہوں۔ دوسرا، اپنی اہمیت کا اندازہ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہونے پر لگا لو۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ساتھ ہونے اور ساتھ دینے میں بہت فرق ہوتا ہے سردار ہشام لشاری، اور اپنی اہمیت کا اندازہ میں اس بات سے لگا چکی ہوں کہ جس کی فون کالز آپ اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے، جس سے مہینوں آپ لا تعلقی برتتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود آنسو ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے فاریہ کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، محض خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ فاریہ کو اس بات کا شدید رنج تھا کہ وہ محض اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے پاس تبھی آتا تھا جب اسے اس کی طلب ہوتی تھی۔ اسے ایک مہربان کندھے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، جس پر سر رکھ کر وہ اپنے آنسو بہا سکتی۔ وہ اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آیا تھا۔ اترو نیچے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا اسے بھی باہر آنے کا حکم دے چکا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے بہت غلط جگہ دل لگایا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم نے آج ریڈ کیا اسوا گورید کو اپنا محافظ ماننا اور ماہا لشاری کی فیملی کو، اور خاص طور پر ہشام لشاری اور فاریہ کی زندگی کو۔ فاریہ کا ہشام لشاری سے کیا تعلق ہے، جبکہ ہشام لشاری تو ماہا لشاری کا منگیتر ہے؟ کنفیوژن ہے بہت۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے کس نمبر 13۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔